مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح عظیم نام میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا جلالی کبھی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑھتا رہے۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور آج ایک بار پھر ہم خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو اور خداوند کی ان کہی ہوئی باتوں کو ایک دفعہ پھر سیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد اور اب تک پوری ہو رہی ہیں۔ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا، اس کے بعد دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اور مردوں میں سے زندہ ہونا اور اس کے بعد آسمان پر جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوا۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کا ریزریکشن ڈے منا رہے ہیں، جو آج سے 2000 سال پہلے ہمارا خداوند یسوع مسیح جس نے موت اور قبر پر فتح پائی، وہ ہمارا خداوند یسوع ناصری زندہ ہے۔ اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہے اس کا نام اس روح زمین پر زندہ رہے گا، کیونکہ وہ بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے نرالا ہے۔ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑی دلیری ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری، جس نے برین و انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس سے مراد کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی رنگ، نسل سے، قوم، قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ مسیح یسوع کے پاس آتا ہے، مسیح یسوع کی الہی ذات کو جانتا ہے، مسیح یسوع کے اس مکاشفے کو جانتا ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنا لاسانی ہوا، اس دنیا میں خدمت کرنا لاسانی ہوا، اور اس کا مرنا اور جی اٹھنا اور زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور اب بہت جلد بادلوں پر آنے والا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خدام کے لیے اور ان تمام پریئر واریئرز کے لیے جو خدا اپنے لوگوں کو کثرت سے خرچ اور استعمال کرتا ہے۔ اور بہت سارے لیڈر جو ہیں آج بھی خدا کے کلام کی خدمت کرتے، کلام کی سچائیوں کو قوموں، قبیلوں، امتوں تک لے کر جاتے ہیں۔ اور آج ہم بھی شکر گزار ہیں کہ اس مسیح یسوع کے وسیلے سے آج ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد خدا کے ساتھ انسان کے رابطے کو بحال کرنا تھا۔ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا، دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جتنی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں یسوع مسیح کو سہنی پڑیں، اگر مسیح یسوع صلیب پر ہمارا کفارہ نہ دیتے تو یہ سب کچھ نسل انسانی کے اوپر آنا تھا۔ لیکن خدا نے دنیا سے محبت کی، پیار کیا اور اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بخش دیا۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، وہ نجات پائے گا۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہے۔ اگر کوئی آج اور شخص آ کر کہے کہ نجات میرے پاس ہے تو ناممکن ہے، کیونکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے بڑا آج تک اس دنیا میں کوئی خدا نہ ہوا ہے، نہ کوئی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری، ابا یہوہ ادونائی الہیم، نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں سب سے بڑا اور اتم ہمارا نجات دہندہ خداوند خدا ہے۔ ہاللویا! خداوند آپ کو برکت دے۔ اور دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں وہ محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمان کو اور زمین کو بنایا اور اپنی اتھارٹی کو ثابت کیا۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ جب مسیح یسوع نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے تو پھر مسیح یسوع کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرے اور اپنی جان بہتوں کے لیے دے دے۔ اور جب اس نے بہتوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی
اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو آج ہم اس اصل ریزریکشن کو، جو مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا اور اس کے بعد واپس آنا، جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آ کر خدمت کرنا اور اپنی اس الہی محبت کو نسل انسانی کے ساتھ ثابت کرنا تھا کہ مسیح ناصری جس نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، جب مسیح یسوع نے یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں بتائیں، سکھائیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ رہ کر انہیں ہر ایک بات اپنے بارے میں بتائی، تو آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ریوائول آ چکا ہے۔ دنیا میں ہر ایک شخص جو ہے خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور لوگ برکت پا رہے ہیں۔ آئے ہم کتاب مقدس کی طرف جاتے ہیں، کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں آج کا حوالہ جو خدا کا کلام، خدا کی سچائی اس میں پنہا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا کہتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل، اور اس میں جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسی ہے 16ویں باب میں، اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور آئے ہم خدا کے کلام میں سے خدا کی سچائی کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور سبت کا دن گزر گیا تو مریم مغدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے یہ پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامے پہنے ہوئے دہنی طرف دیکھا اور نہایت حیران ہو گئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسے حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ وہ یا نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے، تم وہاں اسے دیکھو گے۔ جیسا اس نے حکم کیا وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، بیان کیا جانا اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج خدا کے کلام میں سے جو ہم نے حوالہ دیکھا ہے اور لکھا ہے کہ سبت کے بعد اب یہاں جو سبت کا ذکر آیا ہے، یہاں 2 سبت تھے جس کے بارے میں ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ سبت کون سا ہے۔ ایک جو ویکلی سبت ہوتا تھا جسے خدا نے اپوائنٹڈ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ایک سبت یہ تھا۔ ایک سبت جو تھا ہائی سبت تھا، اور یہ سبت وہ سبت کہلاتا ہے جب خداوند کی اپوائنٹڈ عید جو ہے سیلیبریٹ کی جائے، خداوند کے سبتوں کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور یہاں بھی ایک ہائی سبت تھا جسے ہائی سبت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت عید فصح جو تھی منائی جا رہی تھی اور قربانی کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہی اگلا دن شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا جو خداوند یسوع مسیح نے پروفیسی کی تھی کہ ابن آدم حوالے کیا جائے گا اور ستایا جائے گا اور اس کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ پروفیسی تھی جو مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے کی۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسیح یسوع کی قبر جو ہے خالی ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی
یہ ہمارے لیے خوشخبری اس دنیا کے اندر اعلان کرنے کے لیے ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی وہ پروفیسی تھی جو پوری ہوئی، اور آج دنیا کے اندر، آج پوری دنیا کے اندر اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے اور ابلیس شرمندہ ہے، اور یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور یہاں کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب صبح سویرے تڑکے تڑکے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے شاگردوں کو جب یہ علم ہوتا ہے تو وہ کتنے خوش ہوں گے، کتنے شاد ہوں گے۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی شادمانی ہے، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دنیا میں آج ہمیں اس کو بیان کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ مسیح یسوع جو تھا مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج مسیح یسوع ناصری میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں موجود ہے اپنی پاک روح کی تحریک سے، اور وہ ہم سے کلام کرتا اور ہم سے باتیں کرتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہی اپنے کلام سے ہمیں سیر کرتا رہا ہے۔ آئیں ہم خدا کے کلام میں سے خدا کی ان باتوں کو ضرور دیکھیں جو تحریر ہوئی ہیں، اور خدا کے کلام میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ آج دنیا کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر لے کر آتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری کی قبر جو ہے وہ خالی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پترس اور دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہنچا اور اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندھا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک اور جگہ پڑا ہے۔ اس بار دوسرے شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آئے تھے اندر گئے، اور اس نے دیکھا اور یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس رشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے۔ یہ کتاب مقدس میں جو تحریر کیا گیا ہے یہ خدا کی پاک روح کی تحریک سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 100% سچائی ہے، اور ہمیں اس سچائی کو قبول کرنا ہے۔ قوموں، قبیلوں، امتوں میں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، کیونکہ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہوئے، میرے اور آپ کے لیے انہوں نے دکھ سہا، اور میرے اور آپ کے لیے ابدی نجات یسوع مسیح ناصری بنے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں تھے تو انہوں نے اپنی زمینی زندگی کے اندر نجات کے پیغام کو بالکل واضح اور صاف کیا، اور اس دنیا میں اعلان کیا کہ جو کوئی اب مسیح یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ کتاب مقدس اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں بھی رہتے ہوئے اس بات کو میرے اور آپ کے لیے واضح طور پر بیان کیا تھا، بنی نوع انسان کے لیے واضح کیا تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اگر آج یسوع کے نام سے منادی اس کے نام سے کی جا رہی ہے تو پھر یہ وہی یسوع ناصری ہے جس نے اپنی بات کو ثابت کیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا رسول نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو
کہ میں مروں گا، دفن ہوں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور زندہ آسمان پر جاؤں گا۔ یہ آج تک کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا، اور جب تک روئے زمین پر یہ سب کچھ قائم ہے کوئی شخص نہیں آئے گا۔ صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے جو سب کچھ جو کچھ اس نے کہا پورا کیا۔ اور ہم لوکا کی انجیل میں ہم دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس نے کی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، تاکہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے ان پر ظاہر کیا جائے۔ آج خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ زندہ ہے، اور زندہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ناصری مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں۔ اب اس برکت کو ریسیو کرنا، اس برکت کو لینا میرے اور آپ کے لیے ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے اندر بے شمار معجزات کیے، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بدروحوں کو نکال دیا، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور سیر کیا، اور آج وہ ہم سب کو بھی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم سب کو بھی وہ اپنی اس بادشاہی میں لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی سچائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں بہت سارے دکھ اٹھائے، بہت سارے مصائب اور مسائل ان کی زندگی میں آئے، بڑے بڑے انہوں نے چیلنجز کو برداشت کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فقیہ اور فریسی تھے ان کو رد کرتے تھے۔ آج اگر ہم یسوع مسیح کی آواز سنتے ہیں، ہم چرچز میں جاتے ہیں، گھروں میں عبادات کرتے ہیں، کلیسیاؤں میں خدمت کرتے ہیں، خدا کی آواز کو سناتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، اس پر عمل کریں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اعمال پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا۔ یہ مسیح یسوع کی محبت تھی، مسیح یسوع کی چاہت تھی، جس نے اپنے شاگردوں کو یہ ثابت کیا کہ میں وہی شخص ہوں جو مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور اب تک زندہ رہوں گا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں مر گیا تھا، اب تک زندہ رہوں گا۔ مسیح یسوع ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے اور زندہ رہیں گے، اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا، اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لی۔ آج مسیح یسوع جو ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور مسیح یسوع بہت جلد آنے والے ہیں، اور آج سے 2000 سال پہلے یہ ساری پروفیسی جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی وہ آج پوری ہو چکی ہیں۔ ہم اگر پیدائش کی کتاب سے دیکھیں ملاکی تک، تو یہ تقریباً 4000 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، اور 4000 سال کا یہ پیریڈ، اور اس کے بعد مسیح یسوع کو اس دنیا سے آسمان پر گئے ہوئے بھی اور زندہ ہوئے بھی 2000 سال ہو چکے ہیں، اور یہ تقریباً 6000 سال بنتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا، میں سنگوں کے ساتھ آؤں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے سامنے ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی میں خدا سب کچھ انتظامات کرے گا۔ خدا نے اس 1000 سالہ زندگی کے اندر وہ سارے نجات کے کام کو تکمیل کر دینا ہے،
जो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि मसीह यीशु ने जब सलीब पर जान दी, कफारा दिया, तो हर एक शख्स के लिए निजात का दरवाजा खोल दिया। अब योम कफारा जो है 1000 साल बादशाही में सब कौमों को जमा किया जाएगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6000 साल गुजर चुके हैं। अब हम एंड टाइम में हैं, आखिरी वक्त में हैं, और हम नहीं जानते कि मसीह कब आएगा। इतना जानते हैं कि वो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि जैसे नूह के दिनों में होगा वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिन होगा। हम नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन ये जानते हैं कि वो जल्द आएगा और बादलों पर आएगा, नरसिंगों की आवाज के साथ आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने छेदा है वो भी देखेंगे और उस पर ईमान लाएंगे, क्योंकि निजात यीशु मसीह के वसीले से है। और अब्रानियों का राइटर लिखता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि अब खुदा का इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़ा चरवाहा है, अब खुदा का इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहा है, यानी हमारे खुदा यीशु मसीह ने अबदी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठाया। हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाया गया, और जरूरी है कि अब हम खुदावंद यीशु मसीह को जो जिंदा उठाया गया है, अब वो बहुत जल्द आने वाला है और उसकी कब्र जो है खाली है। आए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में और ज्यादा महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमसे बोलता है, वो हमसे प्यार करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा की सच्चाई कि मसीह यीशु जिस्म में जाहिर होगा। इब्तिदा में कलाम था, यूहन्ना की अंजील इसका पहला बाब, कि इब्तिदा में कलाम था। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। और पहला तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत ये कहती है, पौलुस रसूल ने इस बात को वाजिया किया और कहा कि वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा। अगर मसीह यीशु रास्तबाज था, और है भी, इसमें कोई शक नहीं, तो जैसा मसीह यीशु रास्तबाज था, वो यही चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां भी रास्तबाज बने, खुदावंद के हुक्मों को, खुदावंद की बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करें। और लिखा है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां खुदावंद के 2 फरिश्ते आते हैं और वो बताते हैं कि मसीह यीशु यहां नहीं है, बल्कि वो जी उठा है। और वो कहता है कि जाओ और सबको बताओ कि मसीह यीशु जी उठा है। तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो जिंदा है, और जो शख्स जिंदा होता है वही इस बात को जानता है। अगर आप इस रूह जमीन पर जिंदा हैं, तो आप इस बात को जानते हैं कि मसीह यीशु हकीकत में निजात दहिंदा खुदा था। और लिखा है कि फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया जाए। और मसीह यीशु इसी तरह ही जिंदा आसमान पर उठाए गए, जिस तरह खुदा के कलाम में ये प्रोफेसी लिखी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, मसीह यीशु की उन बातों को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो था, जो है, जो आने वाला है, वो यही चाहता है हर एक शख्स उस पर ईमान लाए
اور اس پر بھروسہ رکھے، کیونکہ میرا پیارا خداوند یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا نجات کو بحال کرنا اور نجات کی خوشخبری لے کر آنا ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے، اور یہی ریزریکشن ہے، یہی سلویشن ہے، اور یہی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور اس کی قبر خالی ہے۔ آج بہت سارے معبود جو ہیں، جو اپنے اندر خدائی دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن وہ نہ تو اپنے سر کے بال کو کالا کر سکتے ہیں، نہ سفید کر سکتے ہیں، اور نہ وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی ہیں، اور وہ نہ ہلتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، کیونکہ وہ محض بت ہیں۔ لیکن ہم ان بتوں کو نہیں، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، جو خداوند یسوع ناصری میرے اور آپ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اور جب مسیح یسوع زندہ ہو گیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں سب کچھ ثابت کیا، ہر ایک بات جو تھی اس کو واضح کیا۔ آج ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو جو کتاب مقدس میں لکھی ہیں مانیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، کیونکہ وہی نجات ہے، وہی ہماری خوشی ہے، اور وہی ہماری فتح ہے، اور فتح سے بڑھ کر ہمارے لیے غلبہ مسیح یسوع ہے۔ اور مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا اور منادی کرنا بہت ہی لاسانی ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ توما، جسے توام بھی کہتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا شاگرد تھا، اور مسیح یسوع کو وہ دیکھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، اور وہ شک کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یسوع، اگر تو ہی یسوع ہے تو مجھے اجازت دے تاکہ میں تیرے ہاتھوں اور پسلی میں انگلی لگا کر چیک کروں، دیکھوں کیا تو ہی یسوع ناصری ہے۔ تو مسیح یسوع نے کہا، اے توما، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آج ہمیں توما نہیں بننا، آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے، اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہے، اور جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، اس پر بھروسہ رکھ لیں گے کہ وہ ہماری نجات ہے، ہماری چٹان ہے، اور ہمارا چھڑانے والا، ہمیں بحال کرنے والا، تو پھر یسوع ناصری میں ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ وہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اگر آج ہمیں یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ ریزریکشن یعنی یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، تو یہ قیامت المسیح یسوع مسیح ناصری جو مردوں میں سے جی اٹھنوں میں پہلا پھل ہے، ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی راست بازی اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی غلطی کوتاہیوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی، میرے اور آپ کے لیے اس نے سب کچھ سہا، اور سہنے کے باوجود بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ آج اگر یسوع مسیح ناصری اگر آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے
तो फिर आप अपने मुंह को खोलें, क्योंकि मसीह यीशु ने तो उस वक्त अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आज मसीह यीशु मुझे और आपको ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तो अपना मुंह खोल ताकि उसे मैं भरूंगा। जब हम अपने मुंह को खोलेंगे, अपने होठों से खुदावंद यीशु मसीह के होने का इकरार करेंगे कि मेरा खुदावंद यीशु नासरी जो मर गया था अब जिंदा है और अब्दुल-अबाद तक जिंदा रहेगा, और आप उसके मरने को, जी उठने को और फिर आने को कबूल करेंगे। अपनी जिंदगी के अंदर अपनी कोताहियों का, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और तौबा करके बपतिस्मा लेंगे, तो हकीकत में उसके शागिर्द ठहरेंगे। फिर ये रेज़रेक्शन डे, क़यामत अल मसीह जो मुर्दों में से जी उठना है, आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करते, मसीह यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते और महज दुनिया की रसूमात, दुनिया की बातें, दुनिया के ख्यालात, नशेबाजी और खूबसूरत ड्रेस पहनना, खूबसूरत गाड़ियों में घूमना, अच्छी खुराक खाना और वो सब कुछ जो दुनिया में होता है, अगर आप समझते हैं कि हम रेज़रेक्शन डे हम इसलिए मनाते हैं कि हम दुनिया की आसाइशों को, दुनिया की बातों को एक्सेप्ट करें, तो आपका ये दिन मनाना हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह को डिनाई करना है, उसको रिजेक्ट करना है। अगर आप उसके हकीकी बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो मसीह यीशु के हुक्मों को माने। मसीह यीशु की जो तालीम है वो बिल्कुल पाक और साफ है, उसके हुक्म पाक और साफ हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मसीह यीशु मेरे और आपके लिए आया है। आए हम उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें और आज इकरार करें। अगर आज आप इकरार करेंगे तो हकीकत में फिर आप उस रेज़रेक्शन को मनाएंगे। रेज़रेक्शन का मतलब, उसका मुकाशवा यही है कि जो कोई उसको मान लेता है वही मुर्दों में से उठाया जाएगा। अगर आपकी जिंदगी मुर्दा है और आप मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप तौबा कर चुके हैं, यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, तो फिर आज जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, तौबा करें, अपनी अपनी जिंदगियां अपने मालिक खुदावंद को दें, कलीसियाओं के अंदर खादमों के सामने इकरार करें अपने गुनाहों का, तो खुदावंद आपको बहाल करेगा। खुदावंद यही चाहता है, खुदावंद की ये मर्जी है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, खुदावंद की मोहब्बत में कायम और दायम रहें, खुदावंद में पैवस्ता रहें, जुड़े रहें, उसकी मोहब्बत में कायम रहें, तो फिर ये रेज़रेक्शन डे, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आपको जिंदा करेगा, आपकी मुर्दा जिंदगी को बहाल करेगा। अगर आपकी जिंदगी अगर मुर्दा हो चुकी है तो ये रेज़रेक्शन जो है आपको जिंदा करेगा। जैसे मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा, आपकी जिंदगी भी अगर मुर्दा हो चुकी है तो वो आपको जिंदा करेगा। मसीह यीशु नासरी नस्ल इंसानी को जिंदा करने के लिए आया है, उन तमाम मुर्दा दिलों को बहाल करने के लिए आया है, ताकि हर एक शख्स जो इस रूह जमीन पर, जिसका ज़मीर मर चुका है, जिसका दिल मुर्दा हो चुका है, जो खुदावंद यीशु मसीह के आइन कवानीन को खत्म कर चुका है और उसके अंदर सच्चाई नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, खलूस नहीं है, नाफरमानी है, हुक्मदूली है, तो फिर जरूरी है कि आप उस मुकाशफे को समझें कि मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठने का मकसद क्या था। मेरे अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, वो नस्ल इंसानी को जो अब तारीक थे अब उनको रोशन करे और उनको अबदी निजात के लिए तैयार करे, ताकि जब वो आए अपने लोगों को ले जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर खुदा की आवाज आपने सुनी है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम ने क्लिक किया है, तो फिर आए आज तौबा करें, इकरार करें, और आज कलीसिया के अंदर इकरार करें, खादमों के सामने इकरार करें, अपने बेटे बेटियों के सामने इकरार करें और कहें कि मैं
آج یسوع مسیح ناصری کو جو میرے لیے مر گیا، دفن ہوا اور اب اس کی قبر خالی ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، اقرار کریں تو وہ آپ کی مردہ زندگی کو پھر سے بحال کرے گا اور آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اور حقیقی ریزریکشن یہی ہے کہ آپ کی مردہ زندگی جو ہے وہ یسوع کے لہو کے وسیلے سے دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے اور آپ اس حقیقی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں اس بات کو واضح کیا اور اس نے کہا دعائے ربانی میں کہ اے باپ، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی زندگی میں بھی پوری ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میری طرف سے، میرے گھرانہ کی طرف سے، پرائز دا کنگ منسٹری کی طرف سے آپ سب کو ریزریکشن ڈے یعنی خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو گلے لگائیے، نفرتوں کو ختم کیجیے اور اس محبت کے کلام کو، اس محبت کو جو اصل میں ریزریکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھٹکے ہوئوں کو یسوع کے قریب لائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہی مکاشفہ ہے اور یہی اصل میں حقیقت میں ریزریکشن ہے۔ اگر اس مکاشفے کو آپ سمجھ چکے ہیں تو پھر اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یسوع کے سپرد کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کیونکہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، تو ہی حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اے مالک خداوند، میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ، جتنے خداوند تیرے بیٹوں نے، بیٹیوں نے تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، حقیقت میں مالک خداوند آج ان کے لیے یہ ریزریکشن ڈے ہے۔ قیامت المسیح یعنی مردوں میں سے جی اٹھنا حقیقت میں آج انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ جتنوں نے خداوند آج اقرار کیا ہے اپنی خامیوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اے مالک خداوند یسوع کے نام میں انہیں برکت دے، ان کی زندگیوں کو بحال کر تاکہ وہ تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اے مالک خداوند، جتنوں نے خداوند اس آواز کو خداوند سنا ہے ان کو بھی برکت دے، جتنوں نے اس کلام کو دیکھا ہے ان کو بھی بڑی برکت دے۔ اے مالک خداوند، میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ جی میرے پیارے بھائی اور بہنوں، بیٹیوں، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ایک بار پھر میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے اور پرائز دا کنگ منسٹری کے اس پلیٹ فارم پر آپ سب کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ ایک دفعہ پھر ریزریکشن ڈے، عید قیامت المسیح آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر۔